لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمانوں کے درمیان میں ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے، وما تحت الثری، اللہ اکبر، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کی ملکیت ہے۔ یعنی اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے جو اس کی ملکیت میں نہ ہو۔ یہ بتایا جا رہا ہے خشیت کا مفہوم، کہ کس کی خشیت دل میں رکھنی ہے، کس کی عظمت، کس کا رعب۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین و آسمان اور بلند آسمان پیدا کیے۔ الرحمن علی العرش استوى، عرش کے اوپر مستوی ہے، اس کی کیا شان بلند ہے۔ زمین و آسمان کا مالک وہ ہے، زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس کا بھی مالک وہ ہے، حتیٰ کہ مٹی کے نیچے جو کچھ ہے اس کا بھی مالک وہ ہے۔ اللہ ما تحت الثری، ثرا جو ہے، ثرا اس کا معنی مطلقاً مٹی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے گیلی مٹی، نمی والی مٹی۔ بلکہ بعض نے تو لکھا ہے کہ اس کا اصل معنی، اہل لغت نے لکھا ہے کہ اصل معنی ثرا کا ہے ہی نمی، وہ نمی جو مٹی کو بھاری کر دیتی۔ تو عام طور پر اوپر والی مٹی جو خشک ہوتی ہے، اگر آپ کھودتے چلے جائیں تو نیچے جائیں گے تو مٹی جو ہے وہ نمی والی مل جائے گی۔ تو گویا نیچے جو نمی والی مٹی ہے اس کے بھی نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ، جہاں تک تمہارے تصورات ہیں ہر چیز اللہ کی ملکیت، وہ ہے اللہ جو رحمان ہے، اس کا یہ کلام ہے۔ یہ خشیت دل میں ہوگی، یہ تصور، یہ عظمت دل میں ہوگی تو یہ نصیحت ملے گی۔ یہ ہے الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خشیت عطا فرمائے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، یہ میں عرض کر رہا تھا سرا جو ہے نا، سرا ما تحت الثری، اس کا معنی نمی جو بھاری کر دے، عام طور پہ کسی چیز کو رچ کرنے والی چیز۔ تو ثروت جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، لفظ ثروت مال و دولت کی وجہ کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، وہ بھی اصل میں نمی کے معنوں سے ہے، کہ وہ چیز جو آپ کو، آپ کی دولت کو زیادہ کر دے، اس کے اندر زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ثروت بھی اصل میں سرا میں سے ہے۔ تو ما تحت الثری، جو نیچے گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی سب کچھ اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اللہ اکبر، مکانی یا زمانی سب اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، آپ چاہے اپنی بات ظاہر کریں، بلند آواز سے بولیں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بولنے سے تو ہر شخص ہی جان لیتا ہے۔ آپ بولیں بلند آواز سے، آپ بات ظاہر کریں تو وہ جانتا ہی ہے، لیکن اس کے علم کی انسانی علم سے فرق یہ ہے، ایک تو وسعت کے اعتبار سے فرق ہے، اللہ کا علم جتنا وسیع ہے انسانی علم انتہائی محدود ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی نوعیت ہی مختلف ہے۔ ایک تو یہ نا وسعت اور محدودیت کا فرق، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا علم 100% ہو اور ایک شخص کا علم جو ہے وہ 1% ہو، یا کہہ لیجئے 0.0000 ہزار زیرو لگا لیں، پھر 1% لگا لیں۔ تو اللہ کے علم کی، انسان کے علم کا جو فرق ہے یہ صرف سطح کا فرق نہیں ہے کہ اللہ کا علم 100% ہو اور انسان یا سارے انسانوں کا، ساری دنیا کے انسانوں کا علم ملا کے آپ 0.00 1,00,000 2,00,000 کئی خرب کئی ارب زیرو لگا لیں اور اس کے بعد 1 لگائیں اور یہ درجے کا فرق کریں اللہ کی علم کا اور انسانوں کے مجموعی علم کا، تو بھی یہ فرق نہیں ہے۔ انسانوں کا علم اس درجے پر بھی اللہ کے علم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ نوعیت میں ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم اور طرح کا ہے، انسانوں کا علم اور طرح کا ہے، یعنی یہ صرف درجے کا فرق نہیں ہے، نوعیت کا فرق ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے علم جیسا کسی کا علم نہیں، لہذا وہ درجے میں جتنا مزید چھوٹا ہو ویسا ہے ہی نہیں۔ اللہ کا علم نوعیت میں ہی مختلف ہے، اللہ کی ہر صفت وہ نوعیت میں ہی مختلف ہے۔ لیکن فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، بول دینے سے تو ظاہر ہے مخاطب ہر شخص سمجھ لیتا ہے، لیکن اللہ وہ ہر اس چیز کو بھی جانتا ہے جو چھپی ہوئی ہو، واخفا یا چھپائی گئی ہو۔
ایک ہوتا ہے سر، چھپی ہوئی چیز. اب سر جو ہے یہ جو آپ کے دل میں بات ہے نا وہ بھی سر ہے. اور ایک وہ بات ہوتی ہے جو آپ کہتے تو ہیں لیکن آپ چھپا کے کرتے ہیں، آپ مخفی رکھتے ہیں کہ آپ دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس کے کان میں بات کر دیتے ہیں اور دوسرے کو پتہ نہیں چلنے دیتے. لہذا بات مخفی ہو یا بات کسی درجے پر ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتا ہے. جو تجہر ہے اس کو تو وہ جانتا ہی ہے، لیکن دلوں کا حال بھی جانتا ہے، آہستہ سے کئی بھی بات بھی وہ جانتا ہے. ایسی ہستی، اس سے تو پھر خشیت اور زیادہ بڑھ جانی چاہیے. اللہ، وہ رحمان بھی ہے، وہ اللہ بھی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی قدرت کا مالک نہیں، کوئی صفات کا مالک نہیں. لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے ہی اچھے اچھے نام. رحمان بھی اس کا نام ہے، رحیم بھی اس کا نام ہے، اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں. اکیلا رحمان نہیں ہے اس کا نام، اس کے کئی اچھے اچھے نام ہیں. لہ الاسماء الحسنی. یہ یہاں تک یہ تمہید ہے اس سورت کی. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو جو قرآن نازل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ذمہ داری بتا دی کہ آپ نصیحت کریں لوگوں کو. آپ خام خواہ اپنے لیے مشقت، تکلیف، تھکاوٹ اور حسرت محسوس نہ کریں اور افسوس محسوس نہ کریں. آپ صرف نصیحت کرتے جائیں، یہ رسالت کی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یعنی آپ اس کو بوجھ نہ سمجھیں قرآن کو. اگر آپ وہ عملی طور پر اس کو مشقت سمجھیں گے تو بوجھ لگنے لگے گا. تو ہم جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، چاہے قرآن پڑھنا پڑھانا ہو، چاہے نماز پڑھنی ہو، چاہے عبادت کرنی ہو، چاہے بندگی کرنی ہو، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان نہیں بوجھ سمجھتے تھے، لوگ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بھئی یہ کیا اتنا کام ہے؟ لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے کہ جی مسلمان ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے، کیا کروں گا؟ وہ کہتے ہیں ہاں مسلمان ہو جاؤ، صبح یہ کرنا ہے، شام یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، سارا کچھ کرو. کہتا ہے چاہے ویلے بندے کا کام ہے. گویا بوجھ ہے. لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے، بوجھ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے یہ بوجھ نہیں ہے، دین بوجھ نہیں ہے. دین تو بوجھ ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، آپ نماز پڑھیں، اللہ آپ کے زندگی کے سارے بوجھ ہلکے کر دے. آپ قرآن کو بوجھ سمجھتے ہیں، آپ قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے دنیا آخرت کے سارے بوجھ ختم کر دے. اللہ. لہذا اس کو بوجھ نہیں سمجھنا. یہ قرآن مشقت نہیں ہے، قرآن تو مشقتیں ختم کرتا ہے. قرآن جو ہے وہ تو نصیحت ہے، تذکرہ ہے. اور کس کا تذکرہ؟ کیسی نصیحت؟ وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جس کے دل میں اللہ کی روب، اللہ کی خشیت، اللہ کا روب، اللہ کی عظمت کا تصور موجود ہوتا ہے. اور وہ کون اللہ؟ پھر آگے اس کا تعارف ہے، سبحان اللہ. اور پورا تعارف کروا کے دین کی پوری بنیاد بتا دی. بتانے کے بعد اب ڈائریکٹ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اب یہ جو لفظ واو ہے نا، یہ بھی سلسلہ کلام کو ظاہر کرتا کہ جو پچھلے پوری تمہید ہے وہ ٹوٹی ہوئی الگ سے کوئی تمہید نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹ اس قصے کے ساتھ تعلق ہے. کہ دیکھیں نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے نا جس کو اللہ کی عظمت کا احساس ہو، اللہ کی عظمت کا روب اس کے دل میں اس کا تصور موجود ہو. اور جب نہ موجود ہو تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کون سا جتن نہیں کیا فرعون اور فرعونیوں کو بتانے کا، کون سی محنت نہیں کی اور کون سی کمی چھوڑی نصیحت وہاں تک پہنچانے کے لیے. لیکن جس کے دل میں خشیت نہیں ہوتی، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کو کبھی بھی قرآن یا اللہ کا کلام فائدہ نہیں دیتا. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ. اور کیا تیرے پاس آئی نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ بھی ساتھ ہی رخ ادھر مڑ گیا ہے.
اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار ہدی. جب انہوں نے آگ دیکھی، اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال، تو انہوں نے کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہر جاؤ، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا، ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے لے کے آؤں، بقبس، کوئی انگارہ لے آؤں، کوئی آگ، کوئی مجھے انگارہ وہاں سے مل جائے، او اجد علی النار ہدی، یا پھر میں جہاں پہ آگ ہے وہاں سے مجھے کوئی رہنمائی مل جائے. اچھا، یہ بالکل ایک درمیان سے ایک دم اس واقعے کا ایک پہلو ہے جہاں سے یہ شروع ہو گیا. اب حالانکہ اس سے ماقبل بھی بہت سارے واقعات ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے، جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر قدر تفصیل کے ساتھ اور باقی صورتوں میں بھی موجود ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن حکیم کی 37 صورتوں میں ہے، اللہ اکبر، اور 600 کے قریب آیات ہیں جس کے اندر اس کا ذکر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نامی جو ہے وہ کم از کم 130 مرتبہ جو ہے مختلف صورتوں میں اللہ کریم نے ان کا نام لے کر ذکر کیا، اور اس میں سے 17 مرتبہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر ہے. اب یہ لیکن درمیان سے واقعہ ایک دم شروع کر دیا. اذ، اس وقت کو یاد کرو جب رعا نارا، انہوں نے ایک آگ دیکھی. اب یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اصل میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، بہت ساری ایسی یعنی حیرت انگیز قسم کی تبدیلیاں ہیں جو اچانک آتی رہیں. ایسے موڑ آتے ہیں ان کی زندگی کے میں آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے اور بچپن میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو فرعون نے فرعون نے خواب دیکھا تھا، فرعونیوں نے بتایا تھا کوئی بنی اسرائیل کا بچہ ہوگا اور وہ قتل کر دے گا. اصل میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ ان کا اصل وطن مصر نہیں تھا، ان کا اصل وطن فلسطین تھا، کنعان. تو فلسطین سے یہ لوگ ہجرت کر گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں، مصر ہجرت کر گئے تھے. پھر ایک عرصہ گزرا، یہ وہاں پہ مقامی آبادی کے ساتھ رہتے رہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی اثر و رسوخ حاصل ہوتا، آہستہ آہستہ ان کو غلاموں کی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کیا جاتا. اور وہ جو فرعون تھے، فرعون مصر کے بادشاہوں کو کہتے ہیں، ان کا لقب ہے. تو جو اس وقت جتنے بھی فرعونہ آتے رہے وہ بنی اسرائیل کو غلام سے غلام تر بناتے جاتے رہے. اور وہ فرعون جس کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جس سے ہوا، کہتے ہیں کہ اس کا نام رامسیس تھا. اسی کی لاش جو ہے اللہ تعالیٰ نے مصر کے عجائب گھر میں وہ ابھی بھی پڑی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس کو تیری لاش کو جو ہم قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے، تو واقعتاً اس کو عبرت کا نشان بنایا گیا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب مبعوث کیا تو بنی اسرائیل کی غلامی کا دور ختم ہوا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنیادی طور پر مشن یہ ملا تھا کہ آپ ان کو وہاں سے نکال لائیں، لیکن آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کو خواب میں کہیں سے پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جو میری حکومت کے خاتمے کا باعث بنے گا، لہذا وہ بچوں کو قتل کراتا رہا. اللہ اکبر. اس کے باوجود اس خوفناک ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی، اس کی حفاظت بھی فرمائی. جب پیدا ہوئے تو کہا کہ جناب اب ان کی والدہ بہت خوفزدہ تھیں کہ پتہ چلے گا اس کو وہ مار دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، یعنی ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو ایک لکڑی کے صندوق میں بند کرو اور دریا میں ڈال دیا. وہ ادھر سے ہوتا ہوا وہ آیا اور وہ دریا کا وہ حصہ جو پانی لے کے جاتا تھا فرعون کے محل میں، وہ اس طرف آ گیا. انہوں نے پکڑ لیا. بچہ خوبصورت تھا، بیٹا بنا لیا. انہوں نے کہا یہ تو کہیں اور سے آیا، ان کا خیال ہی نہیں تھا کہ یہ یہاں کا ہے. تو انہوں نے خیر بچہ پلا، بڑا ہوا. اس دوران کہتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب کبھی بچہ بڑا ہو کے کبھی فرعون کی داڑھی پکڑ لیتا تو اس کو پریشانی ہوتی کہیں یہ وہی نہ ہو. تو پھر وہ اس کی جو زوجہ تھی، فرعون کی جو زوجہ تھی آسیہ، جو بعد میں ایمان بھی لائی، مومنہ خاتون تھی، اس خاتون نے یہ کہہ دینا کہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا کسی چیز کا. تو کہتے ہیں کہ مفسرین لکھا علامہ ابن کثیر وغیرہ نے کہ اسی امتحان کے کرنے کے لیے اس نے ایک دفعہ کہ بچے کو کسی بات کا نہیں پتا ہے کہ نہیں پتا،
اس بات کا امتحان کرنے کے لیے انہوں نے ایک طرف کھجور رکھ دی یا کوئی موتی رکھ دیا اور دوسری طرف آگ کا انگارہ رکھ دیا اور بچے کو چھوڑ دیا، اور بچے نے بجائے موتی یا کھجور پکڑنے کے اس نے آگ کا انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال دیا، اور کہتے ہیں اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت آ گئی تھی کہ اس سے زبان جل گئی ظاہر ہے، تو اس سے گویا فرعون کو یہ یقین دلایا گیا کہ یہ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات، حالانکہ وہ علامت تو تھی کہ وہ داڑھی پکڑ لیتا تھا تو وہ سمجھ بھی جاتا تھا، فرعون لگتا اس اعتبار سے سیاںا تھا، اس کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بندہ یہی ہے، اس نے میری جان لینی ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی کرنی ہو کے رہتی ہے، اور ہوا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ایک قتل ہو گیا ان سے، اور قتل بھی ایسے اتفاق سے ہوگا جس کا ذکر سورہ قصص کے اندر آئے گا، تفصیل سے یہاں نہیں ہے، یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعہ جہاں سے شروع ہوا ہے وہاں تک ہماری جو ہے وہ یادداشت اس کے ساتھ جڑ جائے۔ تو ایک قتل ہو گیا ان سے، وہ بھی اس لیے کہ ایک مقامی آبادی قبطی کہلاتی تھی اور جو باہر سے آئے ہوئے یہ بنی اسرائیلی تھے، تو بنی اسرائیلی چونکہ بیچارے قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے، مقامی لوگ کسی نہ کسی طور ان کے اوپر ظلم کرتے رہتے تھے، تو کسی جگہ پہ ایک قبطی کی اور اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ادھر سے ہوا، اس نے مدد مانگی، قبطی کو بڑا تگڑا ہوگا تو اسرائیلی بیچارہ مظلوم تھا، اس نے مدد مانگی کہ میری مدد کرو، یہ مدد کرنے کے لیے آگے ہوئے، وہ آگے سے لڑ پڑا، انہوں نے اس کو مکہ مارا، اور مکہ ایسی جگہ پہ لگا کہ وہ ایک ہی مکہ لگا تو وہ اسی وقت ڈھیر ہو گیا۔ اللہ، یعنی یہ اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے لیکن وہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب اس کا معلوم وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، ایک وہ بنی اسرائیلی تھا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تیسرا وہ تھا جو مقتول۔ تو بہرحال اس کو دونوں خاموش ہو گیا، کسی نے کسی کو نہیں بتایا۔ اگلے دن یا 2-4 دن بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ گزر رہے تھے تو وہی بنی اسرائیلی کسی اور کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو اس نے پھر بلایا مدد کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے کہ تو روز کسی نہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کے قریب ہونے لگے، تو کل والا واقعہ یا 2-4 دن والا واقعہ اس کے ذہن میں تھا کہ ایک مکے سے بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو سمجھاتے ہوئے اس کے قریب آنے لگے تو اس نے شور مچا دیا کہ کل بھی بندہ اس نے مارا تھا، تو آج پھر مجھے مارنے لگا، آج مجھے بھی مارنے لگا۔ بس اس پر جو ہے وہ سارے لوگوں کو پتہ چل گیا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی۔ آپ ہجرت کر کے مختلف جگہوں پہ ہوتے ہوئے مدین پہنچ گئے۔ مدین جا کے وہاں کنویں میں وہ بچیاں جو پانی پلانے کے لیے کھڑی تھیں، اور وہ لمبا قصہ ہے۔ بہرحال وہاں جو بزرگ تھے، ان بچیوں کے باپ، جو مفسرین کی اکثریت نے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ بہرحال وہ جو بھی تھے حضرت شعیب علیہ السلام تھے یا کوئی، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ تو ان کے پاس پھر یہ رہے 8-10 سال، بکریاں چرائیں، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، اور بعد ازاں وہ مدت پوری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کر یہ واپس جا رہے تھے اپنے شہر، اپنے مصر جا رہے تھے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ اذ رأى نارا، راستے میں کہتے ہیں اندھیری رات تھی اور راستہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، شدید سردی تھی، اور سردی میں ویسے بھی آگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض نے لکھا ہے مفسرین نے کہ ان کی اہلیہ جو تھیں وہ پریگننٹ تھیں، ان کا ڈیلیوری کا وقت تھا، ان کو آگ کی ویسے ضرورت تھی، تپش کی ضرورت تھی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ ویسی سردی کی شدت، کیونکہ سورہ قصص کے اندر آتا ہے لعلکم تسقلون، تاکہ تم اس سے آگ سینکو، تپاؤ، تو ویسے ہی ضرورت ہوتی ہے آگ تپانے کی سردیوں میں۔ تو بہرحال، اور پھر راستہ بھی نہیں مل رہا تھا، تو آگ سے پتہ چلا کہ ادھر کوئی نہ کوئی رہائش ہوگی، کوئی آدمی ہوگا، زندگی ہوگی، تو میں وہاں جاتا ہوں، ایک تو وہاں سے کچھ تھوڑی سی آگ لے آؤں گا اور ہمیں فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ وہاں سے کچھ مجھے راستے کا بھی پتہ چل جائے گا، راستے کے بارے میں پتہ پوچھ لوں۔ تو ان سے کہا کہ تم ٹھہرو۔ وہ ان کون ہے؟ اب کہانی میں تو صرف بیوی ہے، تو بیوی کے لیے کثو کہنا کہ تم سب یہاں ٹھہرو، یہ تو جمع کا صیغہ ہے۔ تو اس سے پھر بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ اکیلی اہلیہ نہیں تھیں، ایک بچہ بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایک خادم بھی ساتھ تھا۔ تو یہ گویا 4 افراد کی فیملی چل رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آگ دیکھ کر وہاں جانے لگے تو آپ نے ان 3 لوگوں کو کہا تھا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ،
تو میں آتا ہوں، یہاں ٹھہرو اور میں آتا ہوں. تو بعض نے لکھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، کسی بھی شخص کے لیے بطور عزت اور احترام کے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا ہے، لہذا آپ کی اہلیہ محترمہ ہی تھیں اور ان کے لیے لفظ، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بہرحال یہ جمع کا صیغہ کچھ نہ کچھ معنی اپنے اندر رکھتا ہے. انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں وہاں سے کوئی چنگاری انگارہ لے کے آؤں گا، ہو سکتا ہے میں وہاں سے لے آؤں، او یا اجدو، میں پاؤں علی النار ہدا، آگ پر کوئی رہنمائی، یعنی میں جہاں وہاں جاؤں گا تو کوئی رہنمائی مل جائے گی، میں جاتا ہوں. فلما اتاہا، جب وہ وہاں آئے، نودی یا موسیٰ، اللہ اکبر، وہاں تو آگ جل رہی تھی تو وہ آگ کے چکر میں پیچھے پیچھے چلتے گئے، وہاں پہنچے تو ایک دم آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام. اب یہ آواز کہاں سے آئی یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ قصص کے اندر ذکر ہے کہ یہ ایک درخت سے آواز آئی، من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکہ، اس بابرکت زمین کے دائیں طرف کا جو وادی کا کنارہ تھا، من الشجرۃ ان یا موسیٰ، درخت سے آواز آئی، گویا وہاں کوئی درخت ہوگا تو لگتا ہے کہ یہ آگ بھی اس درخت کے نیچے یا اس کے درخت کے پاس ہوگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے اور وہاں آواز آئی کہ انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں. اور سورہ قصص کے اندر ہے انی انا اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا رب. اللہ اکبر. اب یہ اندازہ کریں کہ ایک عام آدمی جا رہا ہو، ساری جو طبی احتیاجات ہیں، طبی جو انسان کے خدشات ہیں، سب ساتھ ہوں، احساسات، کیفیات، اور ایک دم آواز آئے کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. اللہ اکبر. کیا اس کا روب ہوگا، کیا اس کی کیفیت ہوگی، کیا اس کی چاشنی اور سرچاری ہوگی. فخلع نعلیک، جوتے اتار دو، فخلع نعلیک، جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک آپ جو ہیں وہ مقدس وادی میں ہیں. طویٰ کی، طویٰ کہتے ہیں وادی کا نام ہے، بعض اس کو طون ہی پڑھنے کے قائل ہیں کہ اس کو طون ہی کہنا چاہیے کہ وادی کا نام ہے طون، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ تنوین ہے لیکن یہاں آیت رک رہی ہے. طویٰ وادی کا نام تھا طویٰ، تو وادی طویٰ مقدس، طویٰ آپ طویٰ کی مقدس وادی میں ہیں، لہٰذا آپ جوتے اتار دیں. اب یہ جوتے کیوں اتروائے، اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو یہودیوں نے یہاں سے شاید یہ لے لیا ہے کہ وہ جوتے سمیت نماز نہیں پڑھتے، وہ ہمیشہ جوتے کے بغیر نماز پڑھتے، جوتے اتار دیں. فخلع نعلیک، جوتے اتار دو. اور اسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم او خفافہم، کہ وہ جو یہودی ہیں نا وہ نہ اپنے موزوں میں نماز پڑھتے ہیں نہ اپنے جوتے میں نماز پڑھتے ہیں، لہذا تم ان کی مخالفت کیا کرو، یعنی تم جوتے کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو. اب ہمارے لیے جو حکم ہے جوتے سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے، اب بشرطے کہ جوتے پاک ہوں، ان کے ساتھ کوئی گندگی نہ لگی ہوئی ہے تو جوتے کے سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو. تو جوتے اتارنے کا پھر حکم کیوں دیا جب نماز ہو سکتی ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس شریعت میں نہیں ہو سکتی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو توجیہ بیان کی ہے قرآن نے وہ ہے کہ آپ مقدس وادی میں ہیں، طویٰ کی مقدس وادی میں، تو مقدس جگہوں پہ جوتے اتار دینے چاہیے. یہاں سے اسی لیے تو انہوں نے مستقل ایک اصول پکڑ لیا یہود نے کہ جوتے اتار دینے چاہیے، اور وہ جوتے اتارتے ہیں ہر جگہ. ہمیں حکم ہوا کہ جوتے اگر پاک ہوں تو پڑھ لینے چاہیے. اس لیے دو وجوہات مفسرین نے لکھی ہیں. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو جوتا تھا وہ کسی گدھے کی کھال سے بنا ہوا تھا اور غیر مدبوغ تھا، یعنی وہ اس کو دباغت یعنی کہ رنگنا، یہ چمڑے کو اصل میں جب رنگتے ہیں دباغت دیتے ہیں تو اس کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے. تو سوائے ایک سور کی کھال کے جتنے بھی اس کے علاوہ جتنے حرام جانور بھی ہیں، جب ان کو رنگ دیا جائے، دباغت دے دی جائے تو وہ قابل استعمال ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا چمڑا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کو چونکہ دباغت نہیں دی گئی تھی، رنگا نہیں گیا تھا،
اور ویسے کے ویسے وہ اس کے چمڑے کے جوتے تھے، اور ظاہر ہے کہ گدھے کی کھال کا اگر جوتا جس کو دباغت سے نہ گزارا گیا ہو، اگر اس کو رنگ نہ کیا گیا ہو تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ناپاک تھا جوتا. بعض مفسرین کی یہ رائے ہے، اس لیے کہا تھا کہ یہ وادی پاک ہے، آپ یہ جوتا اتار. لیکن بہرحال یہ بھی ایک رائے ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت تو اب مل رہی ہے، اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ وہ عام انسان تھے، اور عام انسانوں کی طرح ان کے جو احتیاجات بھی تھیں اور ضرورتیں بھی پوری کرتے تھے، اور انہوں نے ہو سکتا ہے ایسے جوتے پہنے ہوئے، لہذا وہاں کہہ دیا کہ جوتے اتار دو، ناپاک تھے جوتے. دوسری جو وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ وجہ بہت اہم ہے جو مفسرین لکھی، اور وہ زیادہ اہم ہے زیادہ قرین قیاس. یہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکیزہ جگہ ہو وہاں آپ جب ننگے پاؤں پھرتے ہیں، آپ کے پاؤں کے تلوے جب کسی پاک جگہ پر لگتے ہیں تو اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے. یہ تو پاک جگہوں کی تاثیر تو الگ بات ہے، ننگے پاؤں زمین پر پھرنے سے ہر زمین کی ایک تاثیر ہے. یہ جب سے لوگوں نے ننگے پاؤں پھرنا چھوڑا ہے نا، بہت ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے ہیں. اور ابھی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے نئی ریسرچ آ رہی ہے کہ جتنا زیادہ زمین کے ساتھ انسان کا کنیکشن ہو اتنا زیادہ انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. یعنی عام زمین پہ ننگے پاؤں پھرنا، یہ پرانے زمانے میں چونکہ ہم دیہات میں خود ننگے پاؤں پھرے ہوئے ہیں، ساری ہمارا بچپن ننگے پاؤں پھر کے گزرا ہے، تو وہ اس کی ایک تاثیر ہوتی تھی. جسم کے اندر بہت سارے جراثیم ویسے ہی مرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ننگے پاؤں زمین کے ساتھ جو انسان کا کنیکشن ہوتا ہے اس کی کوئی تاثیر انسانی زندگی میں رکھی. اور اب تو میڈیکل سائنس بھی اس طرف آ رہی، اور وہ کہتے ہیں ننگے پاؤں پھرنا چاہیے. اطباء اور حکامات ایک عرصے سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صبح صبح جا کے آپ جو ہے نا وہ گھاس کے اوپر جہاں پہ تریل پڑی ہوئی ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہاں ننگے پاؤں پھریں، بہت تاثیر ہے اس کی. تو یہ جو عام زمین کی، عام سرزمین کی جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اس کے اوپر بھی اگر ننگے پاؤں کوئی شخص پھرتا ہے تو اس کے طبیعت کے اوپر اثرات ہیں. تو کیا خیال ہے طوا کی مقدس وادی کے بارے میں کہ جہاں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تو اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، ذرا جوتے اتار کے ایک تلوہ رکھ تو صحیح اس کے اوپر، تو دیکھ اس کی تاثیر کیا ہے. اللہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. جوتے پہنے ہوں گے تو اس تاثیر سے محروم رہے گا جو تاثیر اس وادی مقدس کے اندر ہے. اللہ، لہٰذا یہ ننگے پاؤں زمین کے اوپر پھرنا یہ تو ویسے ہی مفید ہے، اور جو پاکیزہ جگہ ہیں وہاں پہ ننگے پاؤں پھرنا اس کی بہرحال ایک تاثیر قرآن سے ثابت ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، سبحان اللہ، میں نے تمہیں چن لیا ہے. سبحان اللہ، خبر مل رہی ہے بعثت کی. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اب غور سے سنو جو تمہاری طرف وحی کیا جاتا. یعنی اب وحی کا سلسلہ ہوگا، اب وحی کی جاتی رہا کرے گی، اب تمہیں اللہ کا حکم آیا کرے گا. یوحا، وحی کی جائے گی. فاستمع، ایک ہوتا ہے اسمع یا اسمع اور ایک ہوتا ہے استمع. یہ باب افتعال ہے، استفعال نہیں، باب افتعال. اس میں تا زائد آتی ہے، سامع یسمع میں ایک تا زائد آئی تو یہ استماع بن گیا. فرق یہ ہے کہ باب افتعال میں یہ خصوصیت ہے کہ اپنی پوری صلاحیت لگا کر پوری توجہ سے سنو. جیسے انگریزی میں ایک ہوتا ہے ہیئرنگ، ہیئر کا مطلب سننا. آواز آ رہی ہے، ڈو یو ہیئر می. آج کل تو یہ بڑا چلتا ہے، یہ جب سے آن لائن آیا نا سلسلہ تو وہ سب سے پہلے یہ پوچھتے ڈو یو ہیئر می، آپ مجھے سن رہے ہیں. تو ہیئر آواز آنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لسن ٹو، پوری توجہ سے سننا، اپنی پوری صلاحیت لگاؤ. اور استماع جو ہے اس کا مطلب ہے پوری توجہ سے سننا. فاستمع، اب آپ نے پوری توجہ کرنی ہے لما یوحا، جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اننی انا اللہ. اب یہ وحی کا بنیادی نقطہ اب یہ مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہود مدینہ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے،
اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی دین کے بارے میں شبہات رکھنے والے اور ادھر ادھر منہ مارنے والے اور اللہ کو چھوڑ کر, اس ایک اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر در در کی بندگی کرنے والے اور در در پہ ٹھوکریں کھانے والے, ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کوئی بھی ہو, پہلی جو دعوت ہے, پہلی جو اس کی دعوت کی جو پہلی بنیاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ توحید کی ہوتی ہے. اننی انا اللہ, بے شک میں ہی وہ اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, فاعبدنی, اے موسیٰ اب میری بندگی کرنی ہے. سبحان اللہ. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو سامنے موسیٰ علیہ السلام تھے, یہ پیغام آگے لے کے جانا تھا, فاعبدنی, میری بندگی کرنی ہے, واقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرنی ہے میری یاد کے لیے. اب یہ نماز جو ہے یہ بھی تو عبادت ہی ہے. فاعبدنی, ہم تو عبادت سب سے زیادہ جو عبادت ہے ہم سمجھتے ہیں نماز. جو نماز پڑھتا ہے ہم بڑی عبادت کرتا ہے, جی نماز پڑھتا ہے بڑی عبادت کرتا ہے. اللہ, ہمارے بھی دین کے جو تصورات ہیں وہ آہستہ آہستہ گم گڑت ہوتے چلے جا رہے ہیں, اللہ معاف کرے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً, اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں. گویا لوگوں کے تصورات ایک ایک کر کے بگڑتے چلے جائیں. اللہ, لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں. اب اسلام نہیں ٹوٹنا, اسلام تو عروۃ الوثقیٰ ہے, لن انفصام لہا, جس کو ٹوٹنا نہیں ہے وہ ٹوٹنے والا ہے ہی نہیں اسلام. تو لَتُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً, ایک ایک کر کے کڑیاں اسلام کی ٹوٹتی جائیں گی. کیا مطلب؟ لوگ ایک ایک کر کے اسلام کی کڑیاں چھوڑتے چلے جائیں. فَلَمَّا انْتَقَدَتْ عُرْوَةٌ, جب کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس سے نیچے والی کڑی پکڑ لیں گے. تشبث الناس باللتی تلیہا, لوگ اس سے نیچے والی کڑی پکڑ لیں گے. اللہ اکبر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ پہلی کڑی ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے, یہ کڑیاں ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے. آپ نے فرمایا اولہن نقدن الحکم, سب سے پہلی کڑی جو دین کی ٹوٹے گی وہ یہ کہ قانون غیر اللہ کا آ جائے گا, اللہ کا قانون ختم ہو جائے گا اس سرزمین پر. تو جس سرزمین پر اللہ کا قانون ختم ہو جائے, غیر اللہ کا قانون آ جائے, سمجھ لیجئے اسلام کی پہلی کڑی ٹوٹ گئی. اللہ, سب سے اوپر والی بلند والی کڑی ٹوٹ گئی. یہ یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے اور نیچے آتے 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 آخری کڑی کون سی ہے؟ فرمایا وآخرہن الصلاۃ, آخری کڑی 5 وقتہ نماز ہے. گویا جو شخص 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ دین کی آخری سٹیج پہ ہے, باٹم لائن پہ ہے. دین سارا اس سے اوپر ہے. نماز کی پابندی سے لے کر پورے معاشرے میں اور پوری دنیا میں اللہ کا دین نافذ کر دینے تک یہ درمیان میں پورا دین ہے. اور جس نے نماز بھی چھوڑ دی اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ اکبر. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس نے نماز چھوڑ دی, جان بوجھ کے چھوڑ دی, فقد کفر, اس نے کفر کیا. اللہ اکبر. اب یہ نماز جو ہے, گویا نماز اور پوری دنیا پر اللہ کا قانون نافذ کرنا, یہ یہاں تک پورا دین ہے. تو یہ ساری عبادت ہے, ہر چیز عبادت ہے. نماز بھی عبادت ہے, مخلوق خدا کی خدمت بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے. یہ پورا نظام عبادت ہے. حقوق اللہ پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے, حقوق العباد پورے کرنا عبادت ہے. بلکہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے زندگی گزار رہا ہو تو اس کا سونا جاگنا بھی عبادت ہے, حتیٰ کہ اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے, حتیٰ کہ اس کا تعلق زوجیت قائم کرنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. عبادت کا اتنا وسیع تصور ہے. فاعبدنی, ہر معاملے میں میری بندگی کرنی. یہ 24 گھنٹے کی بات ہے بھائی. یہ وہ کہتے ہیں 10 منٹ نماز پہ لگتے ہیں, 5 نمازوں پہ 50 منٹ, یہ ایک دن میں نکال لیا کرو, عبادت ہوتی رہے گی. نہیں, یہ تو باٹم لائن ہے کہ یہ 50 منٹ آپ دے رہے ہوں. اصل دین تو نماز پڑھنے کے بعد کا ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اصل یاد تو اللہ کو رکھنا ہے فیلڈ میں جاتے ہوئے, معاشرے میں جاتے ہوئے. نماز پڑھ کے باہر نکل گئے, مسجد میں یاد رکھا اللہ کو,
باہر نکلتے ہی اللہ کو یاد نہیں رکھا، فراڈ، دھوکہ، ٹھگی بازی شروع کر دی، اس کا مطلب ہے اس نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ نماز تو وہ باٹم لائن ہے، اللہ کو حاضری لگا کے باہر نکلنا کہ میں نے باقی زندگی اللہ تیری مرضی سے گزارنی ہے۔ اس کے لیے رجسٹر حاضری لگتا ہے، 5 وقت حاضری لگتی ہے، کوئی آ کے اپنا نام درج کرا دے ٹھیک ہے غلاموں فاعبدنی۔ لیکن یعنی گویا عبادت میں شامل ہے نماز، لیکن یہاں خاص طور پہ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ الگ کیوں فرمایا؟ اس کو عبادت سے الگ کیوں رکھا؟ اس کے لیے کوئی دوسری بات نہیں ہے، اس کو الگ اس لیے رکھا کہ نماز تمام عبادات کی بنیاد ہے، یہ باٹم لائن ہے، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بنیاد قرار دینے کے لیے فاعبدنی کی تشریح کرتے ہوئے اس کو الگ بیان کیا کہ یہ بنیاد ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو اہمیت بتانے کے لیے کہ عبادت ساری کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو اہمیت نماز کی ہے وہ کسی اور بندگی کی نہیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ٹارگٹ نہیں ہے، نماز کسی چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز ٹارگٹ نہیں ہے، یہ ٹول ہے ٹو اچیو دا ٹارگٹ۔ ہم نماز پڑھیں کہاں؟ لذکری، میری یاد کے لیے۔ اور یہ ذکری کیا ہے؟ میرا ذکر، میری یاد، یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کائنات کی سب سے بڑی چیز، انسانوں کے لیے سب سے بڑی فائدے کی چیز اللہ کی یاد ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی یاد حاصل ہو جائے تو اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ اور یہ یاد کیا ہوتی ہے؟ یہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اتنے 100 دفعہ یہ پڑھ لیں، یہ ذکر ہے، سبحان اللہ 33 دفعہ، سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر ہے، نماز کی 4 رکعتیں ذکر ہے، لیکن دراصل یہ ذکر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ زبان سے کسی چیز کا تذکرہ کرنا یہ کامل ذکر نہیں ہے۔ کامل ذکر وہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ میں ایک یاد سما جائے، اور وہ اللہ کی یاد ہو تو یہ ذکر اللہ ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی یاد یہ کائنات کی سب سے بڑی، جس کو اللہ کی یاد نصیب ہو گئی، اور وہ کیا ہے؟ اس کو ہر وقت اللہ یاد رہتا۔ اور اللہ کو یاد رکھنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، یہ اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں، اللہ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے۔ آپ اللہ اکبر پڑھتے رہیں، آپ کوئی ذکر زبان پہ کرتے رہیں تاکہ میرے دل میں اللہ کی یاد سما جائے، اور اس اللہ کی یاد کے سما جانے کا یہ سارے ذکر اذکار اس کا ایک ذریعہ ہے، لیکن دنیا کائنات میں سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ کوئی شخص نماز پڑھ لے تو جتنی دل و دماغ کے اندر اللہ کی یاد رچ بس جاتی ہے اور کسی چیز سے نہیں بنتی۔ آپ چلے کاٹ لیں، آپ سب کچھ کر لیں، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کی یاد کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے میری نماز قائم کریں۔ اس لیے جب بھی نماز قائم کرنی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے جب اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے، پوری نماز پڑھ کے اٹھ کے آ گئے، دل میں اللہ کی یاد نہیں سمائی، کبھی ادھر کھجلی، کبھی ادھر کھجلی، کبھی ادھر مسئلہ، کبھی فلاں مسئلہ کرتے کراتے آپ دیکھیں جو کہتے ہیں فیس از اے انڈیکس آف مائنڈ، یہ جو ظاہری حرکات و سکنات ہیں نا، یہ آپ کی ذہنی کیفیت کا عکاسی کرتی ہیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں کیا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے نماز پڑھی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ واپس جا کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز کوئی نہیں پڑھی، حالانکہ پڑھ کے آیا تھا، فزیکلی وہ پڑھ کے آیا تھا، زبان سے بھی اس نے ادا کیا ہوگا، لیکن ظاہر ہے جب اس کے نتیجے میں یاد نہیں حاصل ہوئی اللہ کی تو اس کا مطلب ہے نماز نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی یاد ہمارے دل و دماغ میں رچا بسا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔